على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں جی کو تھامنے کا سلیقہ آ جائے۔ دن ہے گنے ہوئے۔ لیجئے حضرات محترم، آج کا درس قرآن، آج کا بیان درس قرآن سے ہٹ کر رمضان اور روزے کے متعلق استاد محترم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی سے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی 184 185 183 184 اور 185 نمبر کی 3 آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں جی کے تھامنے کا سلیقہ آ جائے۔ دن ہیں گنے ہوئے یا گنتی کے چند دن، پھر بھی جو کوئی تم میں بیمار ہو، مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی کو بعد کے دنوں میں پوری کر لے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک ترجمہ ہے، اس کا ایک دوسرا ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ، اور جو لوگ بدقت روزہ رکھ سکتے ہوں
ان کے لیے ہے فدیہ، مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر کوئی جو خوشی سے کوئی بھلائی کرے تو اسی کے لیے بھلائی ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل فرمایا گیا، ہدایت سارے انسانوں کے لیے اور واضح دلائل ہدایت کے اور فرقان کے۔ پھر جو کوئی تم میں سے موجود ہو اس ماہ مکرم میں، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر پہ ہو وہ گنتی کو بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل کا معاملہ نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پوری کر لو اور تکبیر بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نواز دیا، اور تاکہ تم خوب خوب شکر ادا کرو۔ چونکہ ماہ مکرم الحمدللہ چند ہی دنوں کے فاصلے پر ہیں، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ برس سے رہا ہے کہ وہ اتوار جو رمضان سے قریب تر ہوتا ہے اس میں بجائے سلسلے وار درس کے کچھ باتیں آنے والے ماہ مکرم کے تعلق سے عرض کی جاتی ہیں، اور اس میں بھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورا کرنے کی نیت ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو ماہ مکرم کی آمد کے پہلے ہی خطبہ جامعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کی مقدس ترین جماعت، جن سے بہتر لوگ حضرات انبیاء کے بعد نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں اور نہ پیدا ہوں گے، خیر کی طرف ان سے زیادہ کوئی بڑھنے والا نہیں، اور اللہ کی معمولی سے معمولی نافرمانی سے ان سے زیادہ بچنے والا کوئی نہیں۔ جب اس جماعت کو اس کی ضرورت تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دہانی فرما دیں، تو ہمارے جیسے لوگ جو صرف دنیا اور دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہوگا۔ پہلی آیت شریفہ جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا رب تعالیٰ نے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ایسی نادر عبادت نہیں ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہو، بلکہ اس کے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے جاتے رہے ہیں۔ جس طرح نماز ساری امتوں پر رب تعالیٰ نے فرض کیا، اسی طرح اب یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو غیر ضروری تحقیق کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ وہ کیسی نماز پڑھتے تھے، وہ کیسا روزہ رکھتے تھے، وہ جتنی دیر ان کا روزے کی تحقیق کر رہے ہو نا، اتنی دیر میں اپنے روزے کو درست کرو، کیونکہ ان کے روزے کے مسائل ہم سے تھوڑی پوچھے جانے۔ غیر ضروری چیزوں سے اپنے وقت کو بچاؤ گے تو ضروری چیزوں کے لیے وقت نکل آئے گا۔ میں آپ سے اس کے پہلے کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں میرے محترم، کہ غیر ضروری چیزوں سے امت مسلمہ جتنے ضروری کام ہیں ان سب کو اس نے مستحب کے درجے میں سمجھ کر غیر ضروری کام میں اپنے آپ کو الجھا لیا، جس کے نتائج آپ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو بس اتنی بات معلوم رہے کہ ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی رب تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے تھے، ان کی جو بھی شکلیں ہوں اللہ جانے، وہ روزہ رکھنے والے جانے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ لفظ تقوی جو ہے یہ ہے مقصود اس پورے ماہ مکرم کا، کہ تم پر تمہارے اس رب نے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا حاشر ہے، اس رب نے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس نے 1 مہینے کی اس عبادت کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اب اس پر میں نے اتنا زور دے کے اس لیے عرض کیا کہ جو مقصد ہوتا ہے اس کے حصول پر اگر آدمی کی نگاہ نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ یا 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوں اس کو ہم 30 روزے کا ثواب الحمدللہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ 30 خوراکیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ہمارا وہ دل
جو اللہ کی نافرمانیوں سے، کالے دھبوں سے پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا، اس دل کو، اس سیاہ دل کو منور کر دینے کے لیے، اللہ کی محبت کا رنگ اس پر چڑھا دینے کے لیے، یہ قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کی محبت کا رنگ، بندے پر اللہ کی محبت کا رنگ چھا جائے، میں کسی کا غلام ہوں، میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی میرا آقا ہے۔ اس خیال کو جو تمہارے دل میں 11 مہینے کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ماند پڑ چکا تھا، اس کو دوبارہ منور کرنے کے لیے روزے فرض کیا۔ اسی تقوی کو اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں دیکھیں جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منع فرما دیتے ہیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو۔ تو اس آیت کے ساتھ اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ تشریح یوں ہوگی، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رکنے کا طریقہ پتا ہو۔ اسی تقوی کی تشریح اگر سورہ یونس کی آیت شریفہ کی روشنی میں کی جائے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگر لیے دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت ہی بشارت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، سب سے زبردست کامیابی جو ہے وہ یہ کہ کسی کو اللہ ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما دے اور اس کے بعد اس ایمان اور تقوی کی بنیادوں پر اللہ رب کائنات اس دنیا اور اس آخرت کی سر تا سر بھلائی اس کے لیے مقدر فرمائے۔ یہ ماہ مکرم اس لیے آیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ہو۔ اب اس موقع پر یہ بات عرض کرتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کا جسم جو ہے اور اعضائے جسمانی میں جو بہت اہم ترین اعضاء ہیں جس سے اعمال کا صدور ہوتا ہے، اعمال کا صدور، میں نہیں کہتا گناہوں کا، اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ جیسے سب سے زیادہ ہماری زبان چلنے والی چھٹاک بھر کی زبان ہے لیکن بولتی کتنا ہے، اس کے بعد ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو جسم کے لیے الگ الگ فرمایا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ۔ میرے بھائیو، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہمارے سارے اعضائے جسمانی ان کی حرکات و سکنات اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہو جائے، اور اس رضائے الہی کے حصول کا ایک اور صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ میں نے ابھی کسی اپنے قریبی تقریر میں ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمانوں کو جیتنے کا بہت شوق ہے۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی اللہ کے لیے ہارنے کا بھی شوق اپنے اندر پیدا کروں۔ میں اپنی زبان کے زور سے اپنے دلائل اور اپنے منطقی انداز گفتگو کی وجہ سے سامنے والوں کو زیر کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ خدا کی قسم میری یہ خاموشی میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ تو اپنے اعضائے جسمانی سے جتنی نافرمانیوں کا صدور ہوتا ہے ان سے اس کو بچا کے رکھنا۔ میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جیسے ہماری نماز ہوتی ہے، نماز کی ایک تکبیر تحریمہ سے آدمی داخل ہوتا ہے اور سلام سے نماز سے نکلتا ہے۔ اس پوری نماز میں الحمدللہ ہر نمازی یہ جانتا ہے کہ میں ابھی نماز میں ہوں، اور اس نماز میں فلاں کوئی کام ہوا تو وہ نماز کو فاسد کر دے گی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آ کر کوئی اس کے پیچھے کوئی بدتمیز، کوئی جاہل اجڑ اس کو گالیاں بھی دینا شروع کر دینا تو وہ خاموش اپنی نماز میں رہتا ہے، اس کو میں نماز میں ہوں۔ میرا معروضہ ہے یہ میرے محترم، جس طرح
ہم اپنی نماز کے تحریمہ اور سلام کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے روزوں کے لیے اپنی سحری کو اس کا تحریمہ سمجھ لیں اور اپنے افطار کو اس کا سلام سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ میں روزے سے ہوں، یاد رکھیں کہ میں روزے سے ہوں، میرے رب نے مجھ پر روزہ فرض کیا ہے، اور روزے کی صرف ظاہری شکل ہے یہ کہ آدمی کھانے پینے سے اور شہوت کے کام سے بچ جائے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جملہ نافرمانیوں سے اس کو اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اس کے لیے یاد رکھے کہ میں روزے سے ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص تجھ سے اگر جھگڑنے لگے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کیوں آپ اتنا آواز بڑھا کے بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی روزہ ہے، میں بھی روزہ کا خیال کرو۔ لیکن سرکار نے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو اپنے آپ کو سمجھا لے کہ تو روزے سے ہے۔ اتنی مشقت سے ایک عبادت کی اور اس عبادت کو زبردستی اپنے میں پن کی وجہ سے، اپنے ناک کی وجہ سے اس عبادت کو بے برکت کر ڈالا، یہ کہاں کی سمجھ تھا؟ ایک بات۔ اب یہ لعلکم تتقون کی تشریح تھی کہ جی تاکہ تم میں دل کا سنبھالنا، صبر۔ روزے کی ایک تشریح حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے فرمایا یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر ایک وہ عبادت ہے، ساری عبادات ان کا اجر و ثواب جو ہے یہ محدود، لیکن صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ قرآن نے بغیر حساب فرمایا، بے حساب اس کی طرف اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے چونکہ پورا روزہ جو ہے یہ صبر کی ضمانت ہوتا ہے، صبر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور دوسرا اس حدیث قدسی کا دوسرا جو تشریح فرماتے علماء کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود۔ بس اس روزے کو بہت احتیاط سے رکھیں۔ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں 29 یا 30 دن۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارے سے فرمایا 30 دن یا 29 دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، لیکن یہ دین فطرت ہے۔ اب یہ کہ رمضان کا مہینہ آیا، روزے فرض کیے گئے ماہ مکرم کے ساتھ، مگر اس میں کچھ بیچارے بیمار ہو گئے، کوئی سفر پر ہے۔ اب یہ بیماری کیسی ہو اس کے لیے علماء نے کچھ حدود مقرر کی۔ ناک بہ رہی ہے، ذرا سی کھانسی آ گئی، ذرا سا زکام ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، میرے بھائیو سمجھ دو تمہارا معاملہ عالم الغیب والشہادہ سے، اللہ کی ذات سے ہمارا معاملہ ہے۔ وہ خوب جانتا ہے بعض ایسی بیماریاں کہ جس کے بارے میں طبیب یہ کہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی چیز معمولی بیماری کو اگر کوئی بہانہ بنائے تو اگر بہانہ ہی بازی کرنا ہے تو پھر وہ جانے بہانہ کرنا۔ بیمار یعنی ایسا بیمار جس کو واقعی روزے کی وجہ سے کوئی مزید مشقت ہوتی ہے اس کے لیے، اور حالت سفر میں، سفر جو ہے یہ شرعی سفر جس کے لیے کم سے کم اس کی مسافت جو ہے وہ 77 کلومیٹر، اور اس کے بعد جو اس کے دوسرے احکام ہیں سفر کے، وہ اگر اس طرح کا مسافر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا ایک ترجمہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمے وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ فدیہ دے دیں مسکین کو۔ دیکھو اس آیت شریفہ کا اس حصے کو ذرا سا سمجھ لیں۔ لیکن یطیقونہ لفظ جو ہے اس کا ہم ایک ترجمہ کر رہے ہیں جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، لیکن ہمارے شیخ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی نے آسان تفسیر جو ماشاءاللہ انہوں نے لکھی ہے قرآن شریف کے 30 پارے کی تفسیر اور ترجمہ، اس میں انہوں نے اس یطیقونہ کا ترجمہ کیا جو بدقت روزہ رکھ سکتا ہو، جس کو روزہ رکھنے میں بہت مشقت ہوتی ہے۔ یہ کون شخص ہوگا؟ جسے کوئی بہت ہی ضعیف آدمی ہے، اتنا کمزور کہ وہ اگر روزہ رکھے نا تو بس اس کو بہت پریشانی ہے، انتہائی دقت کے ساتھ بدقت روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا ایک ترجمہ۔ اب ان دونوں ترجموں کو اگر الگ الگ رکھیں تو اس کی تشریح دو، ہمارے پورے مفسرین میں کچھ مفسر ادھر ہے کچھ مفسر ادھر ہے،
جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ چاہیں تو ایک فدیہ دے سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب یہ روزہ فرض کیا گیا تو یہ سہولت دی گئی تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے فدیہ دے دے، یہ بھی ایک تشریح ہے۔ لیکن اگلی آیت میں اس سہولت کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن دوسری تشریح یہ ہے کہ اس میں عام طور سے یہ رعایت نہیں تھی، بلکہ جن کو روزہ رکھنے میں انتہائی دقت ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بیمار ہے تو وہ تو بعد میں انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، صحت مند ہو جائے تو روزے کی قضا کر لے۔ یہ ضعیف آدمی جوان ہونے والا تھوڑی ہے، اس کی تو ضعیفی دن بدن بڑھے گی نا، تو اس لیے اور اس کو انتہائی مشقت، روزہ نہیں رکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا روزے کو وہ، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ، اگر یہ آیت کا ترجمہ لیا جائے کہ جو بدقت روزہ رکھ سکتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے، اس کا مطلب پھر ناسخ و منسوخ کی بحث نہیں رہے گی، بلکہ یہ کہ یہ جو حکم ہے یہی حکم جوں کا توں اب بھی باقی ہے۔ اب اس کے بعد ایک خاص بات، ایک طبقہ ایسا ہوا جو یعنی ایسا بدنصیب طبقہ کہہ لیجئے کہ جن کو شیطان نے یہ دھوکہ دے دیا کہ قرآن شریف جو ہے وہ بس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے وہ کافی ہے، اور قرآن کے ساتھ کوئی قرآن پر عمل کرنے والا، کوئی قرآن کی عملی تفسیر کے نام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی بھی ہو اس کے پاس، وہ اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ انہوں نے من مانی پھر کہاں جا کے گرے ہوں گے، آپ انداز کریں۔ قرآن شریف کے سینکڑوں ایسے مقام ہیں کہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے، لیکن شیطان بہرحال شیطان ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات بتائیں کہ لفظ جو ہے وہ مریض اور مسافر دو ہی لفظ ہے، لیکن اسی لفظ مریض میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ خواتین، مرضعیہ وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو اگر وہ روزہ رکھے تو اس معصوم بچے کے صحت پر اثر ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ روزے سے رہے گی تو بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ سارے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل رکھا ہے، اور قرآن کی جتنی احکام والی آیتیں ہیں کسی ایک حکم پر بھی بغیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے کوئی شخص اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اس کو شیطان دھوکہ دے دے تو پھر جو کرنا ہو وہ کرے۔ آگے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی خیر میں جان بوجھ کر اپنی خوشی سے آگے بڑھے گا اسی کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سہولتیں دی گئی ہیں ان سہولتوں کے بعد بھی سہولت حاصل ہے ایک شخص کو، اس کے بعد وہ ہمت رکھتا ہے کہ کہاں رمضان ملے گا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے اور پھر اس کے بدلے میں سال بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں ہمت کر کے اللہ سے مدد مانگ کے روزہ رکھ ہی لیتا ہوں، اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو وہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ آسانیاں ہیں لیکن کوئی ان آسانیوں کی، یہی وجہ ہے کہ سفر پہ روزہ رکھنا نہیں رکھنا اس میں فقہا کی الگ الگ آ رہا ہے۔ اب اگلی آیت آئی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل فرمایا گیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل فرمایا گیا، اس لیے ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ روزے کے بعد، روزہ تو فرض ہے، روزے کے بعد سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت سے اس ماہ مکرم میں جڑ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن صرف رمضان کے لیے نازل کیا گیا ہے کیا؟ رمضان میں نازل کیا گیا۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رمضان میں نازل فرمایا گیا، رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینے نہیں، میری ماں کی گود سے قبر کی گود تک کے لیے قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ امت کا وہ طبقہ جو 1 مہینے کے لیے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے وہ اس ماہ مکرم میں اپنی مختلف دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کرتا کہ پروردگارا جیسا تو نے
میرے ہاتھ میں اپنا مقدس کلام عطا فرما دیا ہے، اب میری نزا کے وقت تک اس کتاب کو واپس مت لینا، میری روح اس حال میں تو روح قبض کرنا کہ میرے ہاتھ میں تیرا کلام۔ اس سے بھی خوش قسمتی سے زیادہ کسی کی موت۔ بہرحال 1 مہینے کی صحیح، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میرے بھائیو یہ 1 گھنٹہ اور اس کے بعد اس کی برکت سے جو بھی ہم پر اللہ کے فضل و کرم ہوتا ہے، تھوڑی بہت تلاوت روزانہ شرما ہو جاتی ہے، کچھ اذکار ہو جاتے ہیں، اس محفل کی برکت سے اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں مزید سے مزید کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ مومن جو ہے۔ اب دیکھو یہ ماہ مکرم جو ہے نا، ایمان کو قرآن شریف نے تجارت سے تشبیہ دیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ایک تجارت ہے، ہم نے بیچا ہے اور ہمارا خریدار بھی کون؟ مالک کائنات۔ کاش اس ایمان والے کو اپنی قدر و قیمت کا لحاظ ہو۔ سورہ منافقون میں فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والو، تم کو میں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے؟ میں ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اپنے جان اور مال سے اس کے راستے میں جہاد کرنا، قربانیاں پیش کرنا، اس کو رب تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دیا۔ اور ہر تاجر جو ہوتا ہے اس کی نگاہ ہوتی ہے اپنے سیزن پر۔ میرے بھائیوں، اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا سیزن آ گیا۔ رمضان کے لیے جو ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اگر ایک ایک کر کے ہم اپنے سامنے لائیں، موقع نہیں ہے کہ بہت زیادہ بات ہو سکے، وقت بھی اپنے درس کا مخصوص ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ ایک ایک کو، جس میں ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہے، سارا سال رمضان ہے۔ ایسی فیوز، ایسی برکات، ایسی رحمتوں اور مغفرتوں کی بارش کہ مومن ایمان والا پورا معاشرہ، وہ مرد ہو یا عورت، اس کی رحمتوں سے اور اس کی مغفرتوں سے تر بتر ہو جائے، جہنم سے اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا جائے، اس کے لیے جنت کا حقدار اس کو بنا دیا جائے، ایسا ماہ مکرم۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن جو ہوگا وہ اس ماہ مکرم کا کیسا استعمال۔ میرا معروضہ میرے بھائیو بہت ادب سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی لمحہ نہ ضائع ہونے دیں۔ اس کو پہلے سے جو اس پر کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماہ مکرم کے لیے، اس کے خیر مقدم کے لیے آدمی پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اب اس میں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے 2 چیز کی طرف، اس کے بعد یہ آیت شریفہ جو اس پر کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ اس میں سحر اور افطار، سحر اور افطار میں 2 چیزوں کا خیال رکھو۔ یہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، حدیث شریف کی روشنی میں اس کے پہلے بھی بات آپ کے سامنے عرض کی جا چکی اور آپ کو خوب معلوم ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کا کمپیریزن کرنا ہے، دونوں کو ملانا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر رات کا آخری حصہ، آخری تہائی حصہ جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ ہر رات کا آخری تیسرا حصہ، یعنی رات کو اگر 3 حصوں پہ تقسیم کر دیں تو اس کا تیسرا حصہ، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے، 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 4 گھنٹے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے لاجواب وقفہ ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ جو نزول اجلال والی جو آیت شریفہ ہے، حدیث شریف ہے، اس میں یہ کہ ہر رات کے آخری حصے میں یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات کی طرف سے خصوصی توجہ فرمائی جاتی ہے اور یہ اعلان عام کیا جاتا ہے، کون ہے مجھ سے بیمار جو شفا کا طالب ہو، میں اس کو شفا دے دوں، کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں۔ یہ وقت جو ہے یہ ہماری نیند کا سب سے بہتر موقع ہے۔ امت مسلمہ تو ایسے خواب خرگوش میں ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جو نمازی 5 وقت کے ہوتے ہیں وہ نمازی جو ہیں ان میں سے بھی فجر کے نمازی جو ہیں وہ آدھے ہو جاتے ہیں،
پھر یہ تو نماز تہجد کا وقت ہے، اس لیے کہ سحر کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں وہ وقت بھی ختم ہے۔ یہی کیفیت جو ہر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کے 24 گھنٹے یہ کیفیت رہتی ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا کیسا موقع ہو۔ اپنی گناہوں سے جو ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس ذلت کو دور کر کے عزت حاصل کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں کھوئی ہوئی عزت کو واپس لینے کا کتنا زبردست موقع ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پورا رمضان جو ہے، اب اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب عام دنوں میں اس وقت کا یہ حال ہے تو خود رمضان کے مہینے میں جب یہ ساعتیں آتی ہوں گی تو ان کی برکات کیسی ہوتی ہوں گی۔ اس لیے میرا معروضہ ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ہم تو اٹھیں گے نا سحری کے لیے، لیکن ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اکثر میں عرض کرتا ہوں، بیچاریاں ان کی جو ہے نا، ان کی خدمات ہمارے مقابلے میں روزے کے معاملے میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارا پورا روزہ ان کا مرہون منت ہوتا ہے، سحری وہ تیار کرتی ہیں، افطار وہ تیار کرتی ہیں، بلکہ افطار کا معاملہ تو یہ ہے کہ دوپہر کے بعد روزے کے اثرات بدن پر پڑتے ہیں، لیکن وہ ہماری بیچاری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ جا کر کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ لحاظ بھی کرنا چاہیے نا، لحاظ کرنے والا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنے والا، ہر ایک کا لحاظ، جس کا جتنا لحاظ کرنا تمہارے ذمے ہے اس کا اتنا لحاظ کرو گے تو متقی بنو گے۔ آپ سمجھے؟ تو سحر میں ہمارے کھانے پینے کا نظم ایسا ہو کہ ہم کو بھی 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت کی توفیق ہو جائے، اور ہماری بہنیں بیٹیاں ہوں ان کو بھی ہم ایڈجسٹ کر کے، نہیں بیٹا تم کو تہجد ضروری ہے، سحری میں ذرا کم زیادہ بھی چل جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی آنکھ دیر سے کھلے، یہ ہو۔ دوسری بات، افطار کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا کے جو مخصوص اوقات گنوائے ہیں، مخصوص اوقات، ان اوقات میں روزے دار کی دعا افطار کے وقت، حدیث شریف میں روزے دار کی دعا افطار۔ اچھا ہے بھی یہ، پورا دن مزدور جو تھا وہ مزدوری میں لگا ہوا، پورا دن جو تھا مزدوری میں لگا ہوا تھا، محنت کر رہا تھا، اور اب اس کی مزدوری دینے کا وقت ہے، اور دینے والا بھی وہ آقا جو کائنات کا رب ہے، جس کی عطا و بخشش کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں، اس بارگاہ سے اس کو اس کی مزدوری اور اجرت ملنے والی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر دعا کی قبولیت کا کیا وقت ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا آخری وقت جو ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھر کے افراد کے لیے۔ معلوم نہیں کب سے یہ شروع ہوا، مجھے نہیں معلوم، کچھ چیزیں ایسی رکھتی ہیں کہ اس پر تحقیق کر کیسے آ گیا یہ۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو لگے مولانا کیا بول رہے ہیں۔ افطار، روزے سے افطار جو ہے، افطار کے لیے حدیث شریف میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو ہے کھجور، سب سے افضل، اور کھجور نہ ملے تو آپ نے فرمایا پانی سے افطار کر لیجیے، پاک کرنے والا ہے۔ نمک کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ہماری بعض بہنوں کو یہ ماننے کہاں سے آیا کہ نہ ملے تو نمک، حدیث شریف میں نمک کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ رسم کیسے چلتی ہے۔ ہماری افطار کے دسترخوان پر کھجور پانی کا تو الحمدللہ انتظام رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، بلکہ اس میں تو موسم گرم ہے تو یہ شربت بھی اور وہ بھی اور وہ بھی سب ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چنا جو ہے، وہ چنا اتنا اہم ترین حصہ بن گیا ہے، خدا جانے کیسے گھس گئے وہ آ کے افطار میں۔ اس کا معنی یہ کہ کسی چیز پر بہت سے لوگ مجتمع ہو جائیں تو وہ چیز بھی ایک حصہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت ہے، لیکن اصل افطار جو ہے، مسنون افطار جو ہے، وہ کھجور سے ہے۔ کھجور نہ اویلیبل ہونے کی صورت میں پھر پانی سے۔ تو اس افطار کے وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جو اللہ کے خاص معاملات امت مسلمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے اس کی روزی میں برکت۔ اب روزی میں برکت اس لیے فرمائی جاتی ہے کہ ہمارے فقہاء اور ہمارے محدثین فرماتے ہیں روزی میں برکت رب تعالیٰ اس لیے عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ کم روزی سے، یعنی کم وقت میں اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو مل جائیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے۔ اس کی روزی میں بے پناہ برکت اللہ تعالیٰ دے دے۔
اب اس نے سنا روزی میں برکت، اگر روزی میں برکت ہوئی، اگر میں کھانے میں برکت نہیں کروں گا تو کتنی ناشکری ہوگی۔ اب اس نے اس ماہ مکرم کو جو تہجد کا تھا، جو تلاوت کا تھا، جو ذکر کا تھا، اس کو اس نے کھانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ میں بہت میرے بھائیوں دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں، جو ساعتیں جتنی زیادہ بابرکت ہوتی ہیں اور جو مخصوص ساعتیں ہوتی ہیں جس میں مخصوص اجر اور ثواب کا وعدہ ہوتا ہے، یہ خیال کرو کہ اس وقت اللہ کی نافرمانی بھی اتنی شدید گناہ کا سایہ رکھتی ہے اپنے میں۔ جیسے حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور حرم کا گناہ ایک گناہ کے برابر رہے گا کیا؟ نہیں رہے گا۔ ہمارے بعض فقہا اہل اللہ حج کے موقع پر جب وہ جاتے تو اپنا خیمہ جو ہے وہ حدود حرم کے باہر لگاتے، اس ڈر سے کہ حرم کے اندر رہ کے حرم کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ ماہ مکرم جو ہے، اس میں کھانے پینے کا زیاں، کھانے پینے کی غیر ضروری اخراجات، شعبدہ بازیاں، افطار کی مجلسیں کی جا رہی ہیں، پھر اس کو سیاسی رنگ دے دینا، اور لیڈروں کو اور پولیس والوں کو اور فلانے کو اور ٹھکانے کو افطار پارٹی افطار، یہ تماشے جو ہے نا، یہ امت کو بند کرنا چاہیے۔ سنجیدہ ہو جاؤ میرے بھائیو، اللہ کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ ایک ایک فرد کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اس ماہ مکرم میں تم اپنے آپ کو جو چھڑانے کی کوشش کرو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی ایسا عمل نہیں، یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ پیٹ جتنا بھوکا رہتا ہے اتنی توجہ اللہ ہوتی ہے، آدمی میں رقت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی قوت ٹوٹتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو خلوِ معدہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سحری میں اتنا کھا لینا، اتنا کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ ابھی دن بھر روزہ رکھنا ہے نا، اور افطار کے بعد یا اللہ بھی اتنا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دن بھر روزہ تھا نا۔ میں تو صاحب جو چیز کی جو حد ہو اس حد میں رہنا چاہیے۔ جو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے اس کو ہم نے کھانے کا مہینہ سمجھا۔ صرف ہمارے کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ہمارے کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ورنہ جتنی کیلوریز کی ہمارے بدن کو ضرورت ہے، عام دنوں میں جتنی کیلوریز لیتے ہیں اس کی 2 گنا کیلوریز جو ہے وہ ہمارے بدن میں جاتی ہے۔ کیا اثرات پڑیں گے روزے کے ہم پر؟ کیا اثرات؟ اللہ کے لیے روزے کو اس کے جو آداب ہیں ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات اور عرض کروں، روزہ ظاہر ہے اس کے پہلے تو اس سے سخت روزے اللہ کا شکر ہے امت نے رکھا، ایسے روزے جس میں ڈاکٹرز نے عام اعلان کر دیا اخبارات میں، خبردار کوئی بغیر پانی پیے اور پیٹ بھرے ہوئے گھر سے نہیں نکلنا ورنہ لو لگ جائے گی، وہیں پہ مر جائیں گا، فلانا ہوگا۔ سب ہوا، پوری امت مسلمہ نے روزہ رکھا الحمدللہ، اس مئی میں بھی اور اس جون میں بھی اور اس اپریل میں بھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سارے روزے داروں کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ لو کی طاقت نہیں کسی کو چھو لے جب تک میرے رب کا امر نہ ہو جائے۔ ہوا، میں اور آپ سب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کی توفیق دی نا، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ تو میرے بھائیوں یہ خیال رکھیں کہ روزہ جو ہے اس کے آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ دور رسالت کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ 2 خواتین جو تھیں وہ بس سخت روزہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھیجا، فرمایا اس میں قے کرو۔ انہوں نے قے کیا تو اس میں خون کے اور گوشت کے ٹکڑے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اللہ کے حلال سے روزہ رکھا لیکن اللہ کے حرام کا احتیاط نہیں کیا، اس میں مشغول نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں عورتیں جو تھیں ان کو یہاں جہاں کی لگائی بجھائی، غیبت، برائی، اس کی بڑی عادت تھی، اور اس کی وجہ سے وہ روزے کی حالت میں قریب ہلاکت ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ مر جائیں گی اگر روزہ نہ توڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ روزے میں تم اللہ کی نافرمانیوں سے جتنا زیادہ بچ کر روزے کو رکھو گے روزہ اتنا آسان ہوگا، اور روزہ رکھ کر بھی تم اگر اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے تو پھر روزے کی سختی بھی تم پر اللہ تعریف فرما دے۔ تو روزے کو آسان کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے سارے اعضائے جسمانی کو روزہ رکھوا لیا جائے۔ یاد رکھا جائے یہ وہ حضرت مریم نے جیسا فرمایا تھا کہ
کہہ دینا فقولی انی میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں، میں نہیں کہتا بات کرنا ہمارے منع نہیں ہے، اگر کوئی روزہ دار دن بھر بالکل چپ کا روزہ رہ لے شریعت میں اس کی اجازت نہیں، بول، لیکن بول وہی جو اللہ کی رضا کے مطابق، اور ناپسندیدہ بول جو ہے اس کو نکالنے سے اسی کی تو مشق کرانے کے لیے روزہ رکھوایا اللہ نے، تاکہ تیری زبان پر تجھے قابو آ جائے، تیری آنکھوں پہ قابو آ جائے۔ اب اگر ہم روزے کو کاٹنے کے لیے اپنا واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ سب لے کر بیٹھ گئے نا تو سمجھ لو روزے کا کیا ہوگا، بہت واضح طور پر آپ کا خادم عرض کرتا۔ تو آیت شریفہ کہ یہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، واضح دلائل اس میں ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ یہ آیت شریفہ جو ہے یہ اس کی تشریح اس کے پہلے بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ ان قریب جو نیا درس کا دور شروع ہوگا رمضان کے بعد پھر یہ آیت شریفہ آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ اس کی تشریح ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں جو کوئی اس ماہ مکرم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ میں اور آپ اس ماہ مکرم میں موجود رہیں ہماری طاقت ہے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تم موجود ہو، فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی موجود ہو اس کو اپنی موجودگی کے شکرانے میں کہ میرے رب نے اس رمضان تک مجھے موجود رکھا، اس لیے کہ جو اب موجود نہیں ہیں، رمضان اپنے پورے فضائل اور برکات کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن جب ان کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تو ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ جو کوئی موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر کے لیے بعد کے دنوں میں گنتی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ احکام روزہ میں یہاں یہ آیت شریفہ ہے، لیکن ہمارے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ پورا دین اسی آیت شریفہ کے احاطے میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی دشواری کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ پورے دین کے جگہ الدین الیسر، یہ دین انتہائی آسان دین، آسانی اتنی، اس سے زیادہ آسان طریقے زندگی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج بھی مسلمان اپنی زندگی کے جتنے حصوں میں کتاب و سنت کا پابند ہے وہاں اس سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں۔ جہاں جہاں اس نے دین کو چھوڑا ہے وہاں اس کی گردن پھنس گئی ہے۔ ابھی بھی نکل سکتی ہے اس کی گردن، اس شرط کے ساتھ کہ یہ لوٹ آئے اللہ کی کتاب کی طرف، یہ لوٹ آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کی طرف۔ یہیں پر اس کو آسانیاں ملیں گی، یہیں پر اس کو زندگی کا سکون ملے گا، اور یہیں پر اس کو زندگی کی کامیابی کی ضمن۔ اب روزے کے احکام ہمارے علماء سے جس کو الگ الگ احکام کوئی مسئلہ پیش آئے پوچھ لیا جائے، من مانی طریقے سے مسائل پر عمل نہ کریں۔ دوسری بات عرض کرتا ہوں اس لیے کہ بالکل آخری وقت ہے درس کا، وہ یہ کہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی عام طور سے مسلمان کسی بھی کتاب میں، یعنی جتنے فقہ کی کتابیں ہیں اس میں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ زکوٰۃ جو رمضان میں ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں یہ ماہ مکرم کی جو برکات ہیں اس میں ایک برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا۔ اچھا کیا امت مسلمہ نے کہ اس نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس مہینے کو مقرر کر لیا کہ بھئی عام مہینے میں دوں گا اس کے مقابلے میں 70 گنا ثواب ملے گا، مگر یہ خیال رہے کہ جس کی زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے اس وقت سے اس کو کیلکولیٹ کر کے رکھنا چاہیے، بھلے سے وہ ادائیگی۔ اب اس کے مسائل ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بیچارہ اس وقت اس کے پاس وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زکوٰۃ کے مسائل سب ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ہمارے جو اقربا ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں کھول کے جیتا ہے۔ میرا خاندان اور میرے اقربا، میرا خاندان میرے گھر میں ہے، باقی میرے اقربا
کون کتنا ضرورت مند ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کو تم اپنے صدقات دیا کرو، اس میں 2 گنا اجر ہیں۔ تو وہ 70 گنا رمضان کی برکت اور حدیث شریف کی روشنی میں 2 گنا اپنے اقربا کو دیا گیا۔ دوسرے، اس میں جن ضرورت مندوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جن ضرورت مندوں کا، اس میں ایک بڑا جو مد ہے اس کا، وہ دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارے جو مدارس ہیں وہ، اس لیے کہ مسکین کا لفظ جو استعمال ہوا، اچھا اس کے 8 ہی ایسے حقدار ہیں جنہیں قرآن سورہ توبہ کی آپ آیت نمبر 60 دیکھ لیں، 8 ہی حقدار ہیں زکوٰۃ کے، وہ نہ 8.25 ہو سکتے نہ 7.25 ہو سکتے۔ اب اس میں مؤلف القلوب جو ہے اس کے اوپر بحثیں ہیں، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، اب اپن لوگ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کر رہے ہیں۔ 8 اس کی مدات ہیں، ان 8 مدات کے علاوہ 9 میں کہیں نہیں دے سکتے اس کو، اگر کہیں اور کوئی خرچ کرتا ہے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک تو یہ کہ اپنے اقربا پر خاص نگاہ ہو۔ اقربا میں بھی میرے بھائیو ہماری ایک عادت ہوتی ہے، اس کو تو ایسا مکان ہے، اس کے تو اتنے جوان بیٹے ہیں، یہ سب نہیں ہے، مسکین ہے کیا وہ؟ بہت سے وہ وائٹ کالر لوگ جو عزت نفس کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے مگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ قرآن شریف نے بطور خاص ان کے لیے ریکمنڈیشن دیا ہے، فرمایا وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے گھر گئے ہیں، اور فرمایا تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے، ان کا درد، ان کی تکلیف ان کے چہروں سے ظاہر ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جن کو ہم انگریزی میں وائٹ کالر لوگ بولتے ہیں، قرض میں پھنسا ہوا ہے، لے لیا تھا قرض کسی وجہ سے۔ آدمی قرض لیتا ہے تو بڑی کیلکولیشن کرتا ہے، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، ایسے ادا ہو جائے گا، اور بعد میں وہ قرض آ کے گلے میں اٹک جاتا ہے تو پھر وہ ادا ہی نہیں ہو۔ اب یہ بیچارہ پریشان حال ہے، یہ سارے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری مجلس تعلیم القرآن الحمدللہ، ایک تو اپنا عمارت کا مسئلہ ہے، عمارت کی خرید و فروخت میں یا کسی تعمیر وامیر کے کام میں زکوٰۃ کی رقم ہرگز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے تعمیر کے مد میں جو ہم کو مکان لینا ہے 1,33,00,000 کا، اس میں 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا ہم نہ لیں گے اور نہ چلتا ہے اس میں، ٹھیک۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم القرآن نے اپنا ایک الگ شعبہ قائم رکھا ہے، وہ ہے شہر میں کیسے ضرورت مند ہیں۔ یہ تو ویڈیوگرافی کا زمانہ ہے، بعض ایسے گھر کہ ان کے حالات اگر بتائے جائیں، جوان بیٹا اور بہو ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، کما کے کھلاتا تھا، لیکن آج بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیٹا اور بہو نے لات مار کے الگ ہو گئے۔ اس مرد کی بیوی ہے بوڑھی، اور اس بوڑھی کے ساتھ ایک مطلقہ بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ کر وہ جھوپڑے میں رہ، کون کمائے گا؟ گھر کا کمانے والا بستر پر ہے، جوان بیٹا جو تھا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اس کو شرم نہیں آئی کہ جنہوں نے مجھے اتنا پال پوس کے بڑا کیا ان کا بھی کوئی حق ہے۔ بڑھیا ہے اور اوپر سے ایک مطلقہ بیٹی بھی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بتاؤ اس کا گھر کیسے چلتا؟ اگر وہاں پر آپ جیسے لوگ ان کی خبر گیری نہ کریں تو ان کے گھر میں چولہا نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، جو میں نے شروع میں عرض کیا بہت کڑوی بات تھی، آنکھ کھول کے جیے معاشرہ، آنکھ کھول کے دیکھو معاشرہ کہاں ہے۔ خالی اپنی شادی کے ڈیکوریشن میں، اپنی شادی کے اسٹارٹر میں، اور وارے میری شادی اور وارے میرا جہیز، اسی پر ناچنے سے کام نہیں چلتا۔ آنکھ کھول کے دیکھو امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، مجھے غربا کی تلاش میں میری مدد کرو،
غربا اور مسکینوں کی تلاش ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مسکینوں کی تلاش میں میری مدد کرو، اس لیے کہ ان مسکینوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کا رزق بھی اللہ نے تمہارے ہتھیلی پر دیا ہے، تمہارا کام ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کا رزق، ان کا حق ان تک پہنچا دو، اس لیے زکوٰۃ فرض کی۔ ہمارا مجلس تعلیم القرآن ایسے تقریباً 40 گھر ہیں جہاں تک اپنی استطاعت کے مطابق ہر مہینے ان کے کھانے پینے کا 1 مہینے کا سامان چن کر ان گھروں تک الحمدللہ لے جا کر پہنچا دیا جائے، ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم میں سے آپ زکوٰۃ کی رقم میں سے مجلس تعلیم، لیکن وہ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ ہی ہمارا الگ ہے، اور ہمارے جس بھی ساتھیوں بتائیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اب جن ساتھیوں نے ہمارے اس تعمیر میں حصہ نہیں لیا ہے، شاید وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھی رمضان آئے گا تو اس میں انشاءاللہ 1 کا 70 ملے گا، ان کو اگر 1 لاکھ دے بھی دیے تو ابھی کہاں عام دنوں میں دیتے ہیں، شعبان میں اور رجب میں، ان کو رمضان میں دو تاکہ 70 لاکھ کا ملے، مبارک ہو۔ اب رمضان آ گیا، اس طرف بھی آپ کی توجہ ہو، لیکن یاد رہے کہ اس میں زکوٰۃ کا 1 نیا پیسہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اب آگے درس کا فرمایا، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل فرمایا گیا، ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، انسانوں کے لیے، اور واضح دلائل ہیں ہدایت اور فرقان کی۔ جو کوئی تم میں موجود ہو وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو بعد کے دنوں میں گنتی کر لے، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ آسان ترین شریعت اس آنے والے ماہ مکرم کے اعتبار سے ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، غیر ضروری کاموں سے بچیں۔ دوسری بات، ہمارا یہ درس جو ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ دور دراز سے ہمارے ساتھی آتے ہیں، اس کا سلسلہ الحمدللہ رمضان میں بھی جاری رہتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ یہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ درس اتنا طویل نہیں ہوتا، 10-15 منٹ کا درس ہوتا، اس لیے کہ جو عام امت مسلمہ جو عام دنوں میں قرآن نہیں پڑھتی وہ رمضان میں قرآن کو اٹھا لیتی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے سال کے 12 مہینے کے لیے ہمارے ہاتھ میں قرآن عطا فرمایا، یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس ماہ مکرم میں ہم قرآن کو رکھ دیں، اس لیے مختصر درس ہوتا ہے۔ رمضان کے ہی تعلق سے جو مضامین ہوتے ہیں وہی بیان کیے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھیں، باقاعدہ اس میں شرکت فرمائیں۔ افطار یہیں پر 1 کھجور سے پانی کے 2 گھونٹ سے افطار ہو جاتا ہے، 10-15 منٹ کا درس ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے مقام پہ آپ کی تراویح بھر۔ اس رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ایک بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک 80% سے زیادہ امت جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتی رہی عہد رسالت سے۔ وہ جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا با جماعت تراویح ادا کرنے والی جو روایت ہے نا، موقع نہیں کہ اس کو میں تشریح سے عرض کروں، وہاں سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ 80% سے زیادہ امت جو کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ جس طرح ہمارے لیے یہ سنت موقتہ، اور سنت موقتہ جس عمل کو کہتے ہیں نا، جن نمازوں میں جو سنت ان میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ جیسے فجر کی سنت ہے موقتہ جو ہے فرض کے پہلے والی، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے بارے میں الگ روایتیں ہیں۔ ظہر کے پہلے کی جو سنت ہے اس کے لیے الگ روایت، مغرب کے بعد کی سنتوں کے لیے الگ روایتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سنت موقتہ ہے، مردوں اور عورتوں پر پڑھیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت سے پڑھیں۔ الگ الگ مقامات پر جو جماعت ہوتی ہے، 8 بجے ہو رہی ہے، 11 بجے ہو رہی ہے، 12 بجے ہو رہی ہے، وہ مبارک ہو، لیکن یہ خیال رہے مسجد کا ثواب آپ کسی دارالعلوم میں بھی پڑھنے کے بعد آپ کو نہیں ملے گا، مسجد کا ثواب مسجد میں ہی ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں، اب وہ جو بیچارے الگ جماعت کا انتظام کرتے ہیں ان کے ذمہ، ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں نہیں پڑھ سکے اس کو ہی مل جائے، ان کی نیک نیتی پر یقیناً ان کو اجر ملے گا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو مسجد میں پڑھیں۔ اور اسی طرح پھر آخری حصہ جو رمضان کا ہوگا جس میں لیلۃ القدر رب تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھی جو ہمارا درس چلتا رہے گا، درس کا سلسلہ۔ ہاں، اور ایک بات اور یاد دلا دوں کہ جو چاند کی جو پوزیشن ہے اس حساب سے عید جو ہے انداز کے مطابق، بیچ میں 2 چاند ہے نا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ یہ چاند اتنی اونچائی پہ رہے گا، فلانے دن ہے، وہ سب ہے اپنی جگہ، مبارک ہو، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کون سا چاند کیسا ہوگا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ عید سنیچر کو ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عید اتوار کو ہو۔ یہ خیال رہے
کہ عید اگر اتوار کو بھی پڑتی ہے تو اتوار کا درس انشاءاللہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ باقاعدہ درس کا موقع آ جائے گا اور رمضان کا شکرانے کا دن ہوگا، اور ہم کو اللہ کے شکرانے میں اس دن جو ایک نماز واجب اللہ نے زیادہ کی ہے اس سے زیادہ ایک مزید مجلس کرنے کا موقع مل جائے گا کہ الہ العالمین یہ ماہ مکرم کی تو نے تکمیل فرما دی جس میں تو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا تھا، تو اس کے شکرانے میں پوری یاد کے ساتھ یعنی عید اس طرح ہم پر نہ طاری ہو جائے کہ ہم کو یہ بھول جائے کہ آج ہمارا درس بھی ہے اور درس کی مجلس میں بھی ہمیں جانا ہے۔ اور آخری میں عرض کریں کہ ہمارے ایک درس کے بہت ہی قدیمی ساتھی بھائی عبدالخلیق صاحب یہ ٹانڈا کے رہنے والے ہیں، جب تک یہاں تھے تو برابر آتے تھے بیچارے، وہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان کی ایک بہو جو ہے وہ کینسر جیسے مرض سے بہت ہی شدید بیمار ہے، ان کا فون آیا تھا، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور سارے مریضوں کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشان حالی کو دور فرما دے، اللہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ اس ماہ مکرم تک پہنچا دے، اے اللہ اس ماہ مکرم کے سارے فیوز و برکات میں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں حصہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس ماہ مکرم کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے، اللہ تیری رضا کے حصول کا مہینہ بنا دے، اللہ تیری ناراضگی کو دور کرنے کا مہینہ بنا دے، اللہ ہم جو گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں الہ العالمین ہمیں ان گناہوں کے کیچڑ سے نکالنے کا ذریعہ بنا دے اس ماہ مکرم کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مکرم کا ویسا خیر مقدم کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا اس کا حق ہے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو من مانیوں سے نکل کر رب چاہی زندگی کی توفیق عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔